بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، نہ تو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم خیانت کے وبال سے واقف ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ وہ ہر طرح کی خیانت سے پرہیز کریں، فرائض الہی اور سنت رسول کو ترک نہ کریں، مال غنیمت میں خیانت نہ کریں، مسلمانوں کے راز کو دشمنوں پر ظاہر نہ کریں، اسی طرح آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کریں۔ مال اور اولاد کی محبت عام طور پر آدمی کو خیانت اور بددیانتی پر مجبور کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو مقدم سمجھیں، بخوشی ان کی تعمیل کریں، اور یقین رکھیں کہ نیکیوں کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہے۔ مفسرین اکرام نے اس آیت سے متعلق حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سعد بن معاذ کو حکم بنا لو۔ یہود نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر ابو لبابہ کو اپنے ہاں بلایا اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنانے کے معاملے میں ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ سعد کو حکم بناؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن اس بات کے کہنے کے بعد ابو لبابہ کو خیال آیا کہ میں نے سخت غلطی کی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں خیانت کی، چنانچہ وہاں سے واپس آ کر اپنے کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ جب تک اللہ تعالی مجھے معاف نہ کرے میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، خواہ مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ 7-8 روز اسی طرح گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لوگوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں میں یہاں سے نہ ہٹوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دست مبارک سے رسی کو کھول کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ خون کمی کو کہتے ہیں اور وفا مکمل یا پورا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خون سے مراد کمی کرنا ہے، یعنی کہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ امانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ امانت وہ ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں پر بطور عطیہ و ہدیہ کے فرض کی شکل میں عطا کی ہیں۔ تو جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اللہ کی مسلمانوں کے لیے امانتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتیں ہیں، وہ سنتوں کو اپنانا، ان کو دل کی خوشی سے عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنتوں کی امانت کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے حدود اللہ ہے، حدود اللہ کے
اندر رہنا، اسلام کی چوکٹ کے اندر رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عطا کردہ اسلام کی امانت ہے۔ اسی طرح سے امانت کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ اگر کوئی حکمراں ہے تو حکمرانی کے اعتبار سے جو جس گدی پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا امانت دار ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آفیسر ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، اس لیے ادا کرے کہ حکومت کی جانب سے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ایک امانت ہے۔ اسی طرح سے صنعت کار ہے، بڑے بڑے بزنس مینس ہیں، وہ جو کچھ بھی تیار کرتے ہیں اس کے تیار کرنے میں، مال کے بنانے میں، اوزار کے بنانے میں وہ پوری امانت داری برتے، اس کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہ کریں۔ ملاوٹ نہ کر کے ایمانداری کے ساتھ ان اشیاء کو بنانا، ان پروڈکٹس کو تیار کرنا، اس کی پیورٹی کا خیال کرنا، یہ امانت ہے۔ اگر اس میں کوئی مکس ہو گیا، کسی طرح سے ملاوٹ ہو گئی، اس کی اصلیت میں کمزوری آ گئی تو پھر وہ امانت میں خیانت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکات دے دیں گے، باہر جا کر کے لوگوں کی منڈیاں بھروڑیں گے، لوگوں کے پاس پیسہ لے لیں گے، ڈبو کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کا مال ڈالنے کے اللہ اللہ بولیں گے، بغل میں چھری رکھیں گے، منہ میں اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ نہیں، جیسے امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امانت کیا ہے، جو میرے فرائض ہیں وہ امانت ہے، جو میرے رسول کی سنتیں ہیں وہ امانت ہے، اسی طرح سے اگر تمہارے پاس کوئی لا کر کے امانت رکھے، اپنی کوئی چیز لا کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کیا تھی؟ اعلان نبوت سے پہلے کی کیا سنت تھی؟ لوگ آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ امین لقب کہاں سے پڑا؟ امین سے مراد امانت دار، امانت دار سے مراد کیسا امانت دار؟ ہمارا اور آپ کا نظریہ کچھ الگ سا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لا کر کے 1000 روپیہ لا کر کے بطور امانت کے کہتا کہ بابا رکھ لو بعد میں دو، تو ہم لے کر کے رکھ لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے خرچ کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب پوچھا جائے گا دے دیں گے، کیا برا ہے اس میں؟ اسی طرح سے کئی چیزوں میں اس طرح کا ہم عمل کرتے ہیں، اس طرح کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ دینا تو وہی ہے نا، نوٹ دینا ہے، نوٹ لیے تھے نوٹ دینا ہے، چیز لیے تھے چیز دینا ہے، چیز کے بدلے میں چیز دینا ہے، نوٹ کے بدلے میں نوٹ دینا ہے، تو نوٹ ہی تو دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو کوئی بندہ، اعلان نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بھری جوانی کا عالم ہے، لوگ آتے ہیں کہیں سفر کو جاتے ہیں تو جانے سے پہلے سونا چاندی ہیرے جواہرات اس دور کے درہم دینار جو بھی تھا سکے لا کر کے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ ہماری امانت ہے۔ آپ فرماتے کہ تمہاری امانت، تم اس کو ایک پوٹلی باندھ دو، اپنا ایک نشان لگا دو، میرے پاس دے دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لا کر کے دینے والے کون؟ اس وقت کے بڑے بڑے امیر دیتے، سردار دیتے، فقیر دیتے، مجبور دیتے، ہر طرح کے لوگ لا کر کے آپ کے پاس امانتیں رکھتے۔ وہ امانت ایک دن نہیں، ایک سال کے بعد بھی اگر آپ لا کر کے لیتے تو جتنی تعداد میں، جتنے مقدار میں، جس شکل میں ہوتی اسی شکل میں لوٹائی جاتی، اسی شکل میں۔ جیسے نوٹ ہوتے، جو نمبر پہ نوٹ ہوتے وہی نمبر، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سکے ہوتے وہی سکے لوٹائے جاتے۔ تو یہ دیکھ کر کے لوگ کہنے لگتے کہ کیا محمد ہے کہ جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہی واپس دیتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ چیزیں بدلنا تو دور کی بات ہے، سکے میں نہیں بدلتے ہیں، اسے کہتے ہیں امین، امانت دار۔ اسی لیے آقا نے فرمایا الامانۃ عز، امانت عزت کا سبب ہے۔ تم امین بن جاؤ تو زمانہ تمہاری عزت کرے گا، تم صادق بن جاؤ زمانہ تمہیں سلام کرے گا۔ آج دھوکے بازی کا دوسرا نام مسلمان کہلاتا ہے، دھوکے بازی کا دوسرا نام، فراڈ کرنے کا دوسرا نام مسلمان کہلاتا ہے۔ ہم اسلام کے گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام کی عزت بڑھانے کے بجائے اسلام کو بدنام کرنے والے بن رہے ہیں۔ ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح سے سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں،
اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی چمک ظاہر کرے، فریش ہو جائے پالش کر کے. پالش کرنے سے پہلے اس کو کچھ سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، تو اس کو جو ہے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد باہر نکالنے کے بعد اس کی پالش کی جاتی ہے تاکہ وہ چمک جائے، اس کی حقیقت کا اظہار ہو جائے. تو اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو سال بھر پڑھانے کے بعد ایگزام کے بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے ٹیلنٹ کا، اس کی صلاحیت کا پتہ لگے، وہ امتحان میں پاس ہو جائے. تو امتحان میں پڑھنا بھی ایک فتنہ ہے، اسی طرح سے سونے کا بھٹی میں ڈالا جانا بھی ایک فتنہ ہے. ایسے ہی ماں باپ کے لیے اولاد کیا ہے؟ اولاد بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے. پیدا کر دیے بچے، چھوڑ دیے تو وہ اولاد، وہ باپ نہیں ہے. باپ وہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ان کی اچھائی اور برائی پر نظر رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کو سجائے سنوارے، ان کو علم سے نوازے، اخلاق سے نوازے، کردار سے نوازے، انہیں اچھی بولی سکھائے، اچھی بات سکھائے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پیدا کرنا چھوڑ دینا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، مگر ایک بہترین ماں باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں سدھارتے ہیں، سنوارتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں. تو وہ ایک اچھے ماں باپ کی نشانی ہے. ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے بچے کو لایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو بوسہ دیا. بوسہ دے کر کے فرمایا کہ یہ بچے، کیا فرمایا؟ یہ بچے، یہ اولاد ہماری ہمیں بخیل بھی بناتی ہے اور بزدل بھی بناتی ہے. بچے ہو گئے، آدمی بخیل بھی ہو جاتا ہے، میرے بچے ہیں، خرچ کرنے میں سوچتا ہے. بزدل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کچھ بھی ایک مسئلہ نہ، میرے بچے ہیں میں کیا کروں گا. کئی ایک طرح سے جو ہے آدمی سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ بچے باپ کے لیے، ماں کے لیے، پیرنٹس کے لیے کیا ہے؟ جب یہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بخیل بھی بناتے ہیں، بزدل بھی بناتے ہیں. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچے جنت کے پھول ہیں. یہ بچے کیا ہے؟ جنت کے پھول ہیں. اسی طرح سے اس جملے کو بیان کیا گیا الگ الگ تفاسیر میں، الگ الگ طریقے سے. میں تفسیر ضیاء القرآن کی بات کر رہا ہوں. تفسیر ضیاء القرآن میں اس حدیث کو اسی طرح پر جو بیان کیا گیا ہے. تو کہا کہ ماں باپ کے لیے بچے بخالت کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں، بزدلی کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں، بزدل بنا دیتے ہیں، بخیل کنجوس بنا دیتے ہیں. مگر یہ بچے جنت کے پھول ہیں، ان میں جنت کی خوشبو ہے. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان طبعی محبت کی وجہ سے اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، دنیا کی ضرورتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے فرائض کو ادا کرنے میں، رسول کی سنتوں کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتتا ہے تو وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ہے، کوتاہی نہ برتتا ہو. بچے اہل دیکھیں گے، وہ اہل دیکھیں گے، نہیں، جب وقت آ گیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر. یہ ذمہ داری ختم ہو گئی تو پھر ادھر بھی بچوں کی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار. تو یہ ایک اچھے پیرنٹس کی، ایک اچھے جو ہے والدین کی نشانی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں. اور یہی وہ بچے ہیں جنتی پھول، تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ان کی بچپنے میں اگر آپ صحیح تربیت کریں گے تو یہی وہ بچے ہوں گے آگے تمہارے بخشش کا ذریعہ بنیں گے. نیک اولاد والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. صالح اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. جتنے وہ نیک بن کر کے دنیا میں رہیں گے، حلال کی کمائیں گے، حلال کی کھائیں گے، وقت پر عبادت کریں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ، صلح کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے تو ان کے ہر عمل پر ان کے والدین کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ فرشتوں جاؤ ان خبر والوں پر رحم کا معاملہ کرو، رحمتوں کی بارش کرو اور انہیں سناؤ کہ دنیا میں تمہاری اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے، اللہ پاک تمہارے خبر کو ہی جنت کا آرام عطا فرما دیا ہے، تمہیں قبر میں ہی جنت کا آرام عطا فرما دیا. یہ ہوتی ہے اولاد، بہترین صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اولاد. تو اسی کے ساتھ ہی اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس آیت پاک کی تفسیر میں جو ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبیلہ بنی قریظہ سے آپ کے کافی قریبی تعلقات تھے. بہت بڑا عشق رسول کا بڑا پیارا واقعہ ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے. اور حضرت ابو لبابہ کی شان میں ہی یہ آیت اتری ہے. ان آیت بینات کا نزول ہوا ہے, اس کے بعد آپ کی مغفرت کا اعلان ہوا ہے. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کرنے کے لیے ان کا بلانے کی وجہ یہ بنی کہ قبیلہ بنی قریظہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محاصرہ کر لیا تھا, چوطرف سے ان کو گھیر لیا تھا. مسلسل 2-3 ہفتے تک جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کنٹرول میں تھے, نہ نکل سک رہے تھے نہ جا سک رہے تھے, جہاں کا وہیں جو ہے بندی بنا دیے گئے تھے. تو اس وقت میں ان کے قبیلے کا صدر جس کا نام ہے کعب بن اسد, جس کا نام ہے کعب بن اسد, کعب بن اسد پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتا ہے, جمع کر کے کہتا ہے کہ لوگوں سنو, اب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد کہ ہمیں اب زندگی یا موت یا کوئی اور فیصلہ لینا پڑے گا, کیونکہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور آپ کی صداقت و امانت کے چرچے تو پہلے سے تھے, اور وہ محمد اب محمد الرسول اللہ ہو گیا ہے. تو اب اس صورتحال میں ہمارے سامنے زندگی کے اور موت کے 3 راستے بچتے ہیں. ہمارے اگلے قدم کے لیے ہمارے سامنے 3 راستے ہیں. راستہ نمبر 1 کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں, آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیں, آپ پر ایمان لا لیں, مسلمان ہو جائیں, اپنی زندگی کر لیں. کیا اس کے لیے تم راضی ہو؟ تو کعب بن اسد سے اس کے لوگوں نے کہا کہ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ 15-20 دن ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نے ہمت نہیں آ رہی. ہم جو ہے یقیناً خوف کا سایہ تو منڈلا رہا ہے, مگر ہم کسی بھی صورت میں محمد عربی پر ایمان لانے والے نہیں. یہ ہمارا پکا ہے, ہمارا یہی قول ہے, ہم اپنے بات میں پکے, ہم ایمان لانے والے نہیں. تو کعب بن اسد کہتا ہے کہ سنو, اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ چلو تلواریں نکالو, ہم اپنے بیوی بچوں کو پہلے ذبح کر دیں گے, ان کی گردنیں اڑا دیں گے, اس کے بعد وہی تلواریں لے کر اپنے گھر والوں کے خون سے لطپت تلواریں لے کر, خون آلود تلواریں لے کر کے, انہیں تلواروں کو لے کر کے جائیں گے, محمد اور ان کے اصحاب کا قتل کر کے جنگ جیت جائیں گے. یہ دوسرا آپشن. اس کے لیے کیا کریں گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ لڑنا ہوتا تو 15 دن 21 دن کہیں خاموش بیٹھتے, پہلے لڑ لیتے. وہ نہیں ہوتا بلکہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بتانا ہے تو کوئی اچھی بات بتاؤ. بھائی یہ بھی نہیں ہوتا, اسلام لانا بھی نہیں ہوتا اور لڑنا بھی نہیں ہوتا, کیا کریں کیا کریں؟ پورا واقعہ یہ ہے, اس کا جو کانسیپٹ اچانک جو ہے, اس کے اندر شارٹ کٹ ہے, مگر اس کا پورا کانسیپٹ اگر سمجھنا ہے تو یہ واقعہ ہے. تو کیا جائے؟ تو کعب بن اسد کہتا ہے کہ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم سب مل کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں صلح کریں, بیٹھیں, بات کریں, زندگی جینے کے اصول تمہارے کیسے ہوں گے, ہم کیسے ہوں گے, ایک دوسرے کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم بیٹھ کر کے اصول بنائیں گے, قاعدے بنائیں گے, ایک کیا کہتے ہیں سنویدھان بنائیں گے, بنا کر کے آپس میں رہیں گے, لڑنا جھگڑا یہ سب ختم, صلح کر لیں گے, کمپرومائز کریں گے, جو کچھ بھی طے ہوگا وہ باضابطہ طور پر جو ہے دونوں کے بیچ میں چلے گا. تو یہ بات قبیلہ بنی قریظہ کو سمجھ میں آئی, تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں یہ گزارش بھیجے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, بات چیت سے کام ہے. تو آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. جو سعد بن معاذ کا ہے وہی فائنل, بات کرنا ہے نا ابھی, ان سے کر لو بات. کس سے کرو؟ سعد بن معاذ سے. جو کچھ بھی آپ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں, ان سے کرو. وہ جو کچھ بھی کہیں گے میں سعد پر بھروسہ رکھتا ہوں, سعد جو ہے میرا بھروسہ نہیں توڑے گا, تم بات کرو, وہ بات پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو, جو تمہارے پاس ہیں, جو مسلمان ہو چکے ہیں تمہارے درمیان ہیں, ان کو ہمارے پاس بھیجو. ان کو بھیجنے کی اپیل کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ آپ کا جو کچھ بھی مال تھا، اولاد تھی، گھر بار تھا، جو کچھ بھی تھا یہ قبیلے والوں کے پاس تھا، مطلب ان